وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين فصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورۃ المؤمنون کی یہ آیات چل رہی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. پچھلے درس میں جو بات گزری تھی وہ یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر تھا، اور اس کے بعد قوم عاد اور قوم ثمود کا ذکر تھا، ان کی ہلاکتوں کا ذکر تھا، ان کی نافرمانیوں کا ذکر تھا کہ کس طریقے سے یہ قومیں اپنے نبی کی احکامات کا انکار کرتے تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے کس طریقے سے ان قوموں کو اپنے پکڑ میں اور اپنی آزمائش میں جکڑ لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان واقعات کے بعد پھر اللہ رب العزت فرماتے کہ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین. جب وہ قومیں ہلاک ہوئی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم نے اور بہت ساری قوموں کو اور لوگوں کو ہم نے وہاں بھیجا. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے اس کے بعد بہت ساری قوموں کو اور امتوں کو ہم نے پیدا کیا. ما تسبق من امة اجلها وما یستأخرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اصول ہے، اللہ رب العزت کا اٹل فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی امت کو اپنے مقررہ وقت سے نہ اس کو پہلے اس کی موت آئے گی نہ اس کے بعد اس کی موت آئے گی. جو وقت جو جگہ جس کی جہاں لکھی ہے وہاں اس جگہ اس وقت پر اس کی موت آنی ہے. کسی قوم کسی امت کی موت وقت سے پہلے نہ آ سکتی ہے نہ اس کی موت وقت کے بعد آ سکتی ہے. جو رات انسان کی قبر میں آنی ہے وہ رات انسان کی قبر میں آ کر رہے گی. کوئی طاقت کوئی قوت اس رات کو قبر کے علاوہ نہیں روک سکتی. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث میں بار بار پہلے بھی سنا چکا، اللہ تعالی ہمیں ہمارے دل میں اس کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے کہ جب کوئی بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس بچے میں جب روح ڈالی جاتی ہے، جب بچے کے اندر روح ڈلتی ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس بچے کے بارے میں فرشتوں سے فرماتے کہ کچھ چیزوں کو لکھ لو. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس کو کتنا رزق ملے گا، کتنا رزق اس کو دیا جائے گا. رزق اللہ کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کا رزق اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ لکھ دیا ہے. کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں سے آتا ہے، اس کا رزق ساتھ چلتا ہے. اور یہ فرمایا کہ دوسری بات یہ فرماتے اللہ رب العزت کہ یہ لکھ لو کہ یہ کتنے سانس زندہ رہے گا، سانسیں کتنی ہوں گی اس کی. یہ جو ہم اور آپ سانس لیتے ہیں یہ ہمارا میٹر لگا ہوا ہے، گنتی ہو رہی ہے. ہم منصوبے تو بنا رہے ہیں 100 سال کے، 100 سال کے منصوبے ہیں، 100 سال سے بھی آگے کے منصوبے ہیں، لیکن ہمارے سانس کی یہ گنتی چل رہی ہے، الٹی گنتی ہو رہی ہے، یہ وقت کم ہو رہا ہے. جب انسان صبح سو کر اٹھتا ہے تو یہ سوچے کہ میری زندگی سے ایک دن کم ہو گیا، اب میں ایک دن اور قبر کے نزدیک چلا گیا. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ سالگرہ کی خوشیاں مناتے ہیں، حالانکہ سالگرہ کوئی خوشی منانے کا دن نہیں ہے. فرماتے تھے سالگرہ کا مطلب ہے کہ گرہ سے ایک سال اور چلا گیا، اور آپ ایک سال اور ہم میں سے ہر شخص جب اس کا سال پورا ہوتا ہے ہم سب ایک سال اپنی قبر کے نزدیک آ گئے. تو فرماتے اس میں خوشی منانے کی کیا بات ہے؟ یہ تو انسان کے غور و فکر کی بات ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی بات ہے کہ ہمارے اعمال کس نوعیت کے ہیں، کتنی ہم نے اپنی موت کی تیاری کی اس وقت کی جو وقت قریب آ رہا. تو فرمایا کہ
اور پھر دوسری بات یہ لکھی کہ رزق کتنا دیا جائے گا، کتنے سانس زندہ رہے گا، اور کس زمین میں دفن کیا جائے گا، یہ بھی اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ وَبِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس زمین میں اس کی موت آنی ہے۔ تو یہی فرماتی کہ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، کہ کوئی امت، کوئی جماعت، کوئی قوم، اس کا اپنا وقت نہ پہلے آ سکتا ہے نہ بعد میں آ سکتا ہے، ہر ایک کا ایک طے شدہ موت کا وقت ہے۔ ہاں یہ ہے دیکھنے کی بات، یہ جو ہمارا ایک سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بعض جگہوں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ فلانی چیز سے عمر بڑھ جاتی ہے، فلانی چیز سے عمر گھٹ جاتی ہے۔ عمر بڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے عمر بڑھنے کا وقت۔ وقت میں برکت ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ دن تو وہی 24 گھنٹے ہیں، پہلے ہزاروں سال پہلے بھی لوگوں کے یہی 24 گھنٹے ہوتے تھے، اور میرے اور آپ کے لیے بھی یہ 24 گھنٹے، ہمارے سے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی 24 گھنٹے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں انہی 24 گھنٹوں میں وہ اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ یہ کیسے اس نے کر لیا۔ یہ جب میں حالات زندگی اپنے بزرگوں کے پڑھتے ہیں، اپنے بڑے لوگوں کے پڑھتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح ہوتا ہوگا، کوئی اس کی تعبیر سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ہوتا ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد اور یہ قاضی القضات تھے، چیف جسٹس خلافت کے چیف جسٹس، یعنی پوری ملت اسلامیہ، حکومت اسلامیہ کا ایک چیف جسٹس۔ کتنے اسلامی ممالک ہیں، اس وقت یہ بٹوارا نہیں تھا مسلمان ملکوں کا جیسے آج ہے۔ اس زمانے کے اندر نہ انٹرنیٹ کا دور، نہ موبائل اور ٹیلی فون کا دور، نہ ہوائی جہازوں کا دور، نہ الیکٹرانک میڈیا کا دور، گھوڑوں اونٹوں پہ سفر، لیکن انصاف ایسا تھا کہ پوری مملکت میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوتی تھی۔ اب اندازہ کر لیجئے کہ ایک چیف جسٹس جس کے پاس کوئی سہولت آج کل کے زمانے کی جو ہمارا آپ استعمال کرتے ہیں وہ نہیں تھی، وہ کس طریقے سے اپنا نظام چلاتے ہوں گے، کتنی مصروفیت ان کی ہوتی ہوگی۔ لیکن ان کے حالات میں لکھا ہے کہ سارے کام دھندے کرتے بھی تھے، فقہ کا کام بھی کرتے تھے، قضا کا کام بھی کرتے تھے، اور روزانہ 300 رکعت نفل نماز پڑھنے کا معمول تھا، 300 رکعت نفل نماز پڑھنے کا معمول تھا۔ اب کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں 61 کلام پاک ختم کرتے تھے، ایک صبح کو، ایک شام کو اور ایک تراویح میں، تو 61 کلام پاک۔ اب آخر ان کے بھی گھنٹے تو یہی 24 تھے، اس سے علاوہ تو نہیں تھے، انسان تھے، زندگی کی جو ضروریات زندگی انسان کے ساتھ ہیں وہ ہر ایک کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ بھی تھی۔ اور بھی آپ پڑھنے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ روزانہ 10 سے 12 پڑھنے کا معمول تھا۔ فتاوی بھی ہیں، اصلاح بھی ہے، ملفوظات بھی ہیں، بیانات بھی ہیں، دنیا بھر سے تعلق بھی ہے، اور عبادتوں کا سلسلہ یہ ہے کہ یہ معمولات زندگی تھے۔ یہی حال تقریباً تمام بزرگوں کا، ان کا آپ پڑھ لیں، یہی آپ کو حالات ملیں گے۔ عقل دنگ ہوتی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ یہ سوال اپنے بزرگوں سے کسی سے کیا کہ یہ کیسے ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بات کہ کس طرح ہوتا ہے یہ، کہ اتنے کاموں کے ساتھ اتنی عبادتیں اور اتنے کام یہ کیسے ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ صرف یہ کرامت ہوتی ہے، ان کے نیک اعمال کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے وقت میں برکت ڈال دی ان کے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے، ہر علم و فن کے اوپر ان کی کتاب ہے، کوئی فن ایسا نہیں ہے جس کے اوپر علامہ جلال الدین سیوطی کی کوئی کتاب نہ ہو۔ یہاں تک کہ بعض فنون ایسے ہیں کہ جس پر نہ پہلے کسی نے کتاب لکھی نہ بعد میں کسی نے کتاب لکھی۔ اصول نحو ہے،
نحو کے اوپر تو گرامر کی کتاب ہے عربی کی نحو بڑی مشہور، لیکن نحو پر بہت کتابیں ہیں، اصول نحو پہ کسی کی کتاب نہیں ہوگی، ہے تو علامہ سیوطی کی کتاب ہے۔ اللہ نے عجیب ان کے وقت میں برکت، 1000 سے زیادہ تصانیف علامہ سیوطی کی، ہر علم و فضل پر کتاب، فقہ میں ان کی، حدیث میں ان کی، تفسیر میں ان کی، لغت میں ان کی، ادب میں ان کی، کوئی فن نہیں چھوڑا۔ یہ ساری تصانیف مکمل کر کے 40 سال کی عمر میں فارغ ہو گئے تھے، اور 40 سال کے بعد بس ذکر اللہ اور عبادت کرنے بیٹھ گئے تھے۔ اب یہ وقت میں برکت ہے نا، اس کے علاوہ تو اور کوئی ترتیب نہیں بن سکتی، یہ وقت کی برکت ہے۔ اللہ رب العزت یہ وقت میں برکت ڈالتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اور وقت میں برکت کا مطلب ہے کہ زندگی کے یہ لمحات اللہ رب العزت اس طریقے سے صرف کروا دے کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کارآمد ہو جائے۔ یہ دعا بہت مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت ہمارے کاموں میں اور ہمارے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے۔ اس کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر وقت میں بے برکتی آ جائے تو دن سارا گزر جائے گا، کام بھی لگا نہیں ہوگا، دن سارا گزر جائے گا۔ تو یہ بات پیدا ہوتی ہے انسان کے اعمال کی درستگی سے، اپنے اوقات کی فکر کرنے سے کہ وقت ہمارا ضائع نہ ہو۔ جب یہ وقت ایک مرتبہ انسان کو یہ فکر ہو کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو، ہمارا وقت کام میں لگ جائے، اللہ رب العزت ایسے انسانوں کے وقت میں پھر برکت پیدا فرماتے ہیں۔ اور جب وقت میں برکت آتی ہے تو اس 24 گھنٹے کے جو اوقات ہوتے ہیں، ان اوقات جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے انسان کے دین اور دنیا کی بھلائی میں لگتے ہیں۔ اگر دنیا کے کام میں لگ رہے ہیں اور وہ ہے کوئی دنیا کا کام اگر ناجائز نہ ہو اور صحیح نیت کے ساتھ ہو تو وہ بھی دنیا کا کام، وہ بھی دین کا کام ہے۔ تو برکت اللہ تعالیٰ اس طرح ڈالتے ہیں کہ وقت ضائع نہ ہو اور کوئی حرام اور ناجائز کام میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے سے وقت کے اندر بہت بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں، اور جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا ان کے حالات زندگی یہی بتاتے کہ وقت ان کا ضائع نہیں ہوا۔ تو فرمایا اسی کو کہ وَتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، کہ کوئی قوم نہ اپنے وعدے سے آگے جاتی ہے اور نہ کوئی قوم اپنے وقت سے پیچھے ہٹتی ہے۔ جو مقررہ وقت ہے وہ مقررہ وقت اس کا آ کر رہے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈال دے کسی کے، اللہ تعالیٰ وقت میں اور کام میں برکت پیدا فرما دے تو وہی چھوٹی سی عمر اس انسان کے لیے ایک بہت بڑے کارناموں کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وقت میں برکت، انسان کے وقت میں جو بے برکتی پیدا ہوتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، معاصی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح مال ہے، روپیہ ہے، روپیہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر کسی کے پاس پیسہ زیادہ آ جائے اس کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ پیسے کو برباد کر ڈالے۔ اللہ رب العزت پیسے کے ضیاع کو پسند نہیں فرماتے۔ ایسے انسان کے پیسے سے اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتے جس کا پیسہ برباد ہو رہا ہو، ضائع ہو رہا ہو، اسراف ہو رہا ہو۔ قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ لوگ جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ یہ ہے فضول خرچی۔ اسی طریقے سے وقت کی فضول خرچی، کہ وقت اگر بیکار ضائع ہو جائے، کسی کام میں نہ لگے۔ اب ہر انسان کی مصروفیت زندگی کی لائنیں الگ الگ ہیں، جو جس لائن میں کام کر رہا ہے وہ اپنی لائن میں کام کرے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، کسی حرام کام میں مبتلا نہ ہو، اور اس طریقے سے اپنے وقت کو صرف کرے کہ دنیا کی یا دین کے کام میں لگ جائے لیکن حرام کام میں مبتلا نہ ہو۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت ڈالتے ہیں۔ فرمایا کہ ثم ارسلنا رسلنا تترا، قومیں آتی رہی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے رسولوں کو بھیجتے رہے، قوموں کا سلسلہ آنے کا رہا، ایک کے بعد ایک قوم، ایک کے بعد ایک قوم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ہدایت کے لیے ہم نے رسولوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا، رسول بھی متواتر آتے رہے۔ کلما جاء امۃ رسولها كذبوه فاتبعناهم بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ فرماتے ہیں کلما جاء امۃ رسولها، پھر جیسے ہی کوئی امت آتی اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے، وہ امت ان رسولوں کو جھٹلاتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، پھر ہم بھی ایک کے بعد ایک قوم
کو ہلاک کرنے کا سلسلہ ہم نے بھی چلا دیا. قومیں اپنے رسولوں کی تکذیب کرتی رہیں, قومیں اپنے رسولوں کی بات نہیں مانتی تھی, تو پھر ہم نے بھی عذابوں کے سلسلے چلا دیے, ہم نے بھی عذابوں کا تار باندھ دیا. یہاں حضرات مفسرین نے ترجمہ کیا کہ ہم نے بھی عذاب کا تار باندھ دیا, یعنی ایک کے بعد ایک عذاب آ رہا ہے اور قومیں تباہ کی تباہ ہو رہی ہیں. وجعلناہم احادیث, اور بڑی بڑی کر و فر والی قومیں, بڑی بڑی منصب والی قومیں, بڑی بڑی جاہ و جلال والی قومیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا نافرمانیوں کی وجہ سے, کہ انہوں نے نافرمانیاں کی, اللہ کے حکموں کو نہیں مانا, نافرمانیاں کی. ہم نے بھی ان کو کہانیاں بنا دیا, قصہ پارینہ بنا دیا کہ ٹھیک ہے تم نے ہماری بات نہیں مانی, ہم نے سب کچھ دیا, لیکن کوئی بات نہیں, آج ہم نے بھی تم کو کہانی بنا دیا, تباہ کر ڈالا. فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ, دور ہو جائیں جو لوگ اللہ کی بات کو مانتے نہیں. یہ بددعا ہے کہ جو لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانتے وہ دور ہو جائیں. دیکھیے, نافرمانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک نافرمانی ہوتی ہے انسان کی عملی نافرمانی. عملی نافرمانی تو یہ ہے کہ عمل نہیں کر رہا ہے دین کے اوپر کوئی انسان, نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, لین دین کے معاملات خراب ہیں, یہ ہے وہ ہے, سارے بندے. اور ایک نافرمانی ہوتی ہے اعتقاد کی نافرمانی. یہ مرض آج ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہے. دیکھیے, ایک ہوتی ہے انسان کی عمل کی نافرمانی, اللہ تعالیٰ کسی مرحلے پر انسان کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں. انسان کو خیال آتا ہے کہ میں اتنا بھٹک گیا تھا, میرے سے اتنی نمازیں قضا ہو گئیں, اتنا میں نے یہ کر دیا, میں نے زکوٰۃ نہیں دی, میں نے فلانے کا حق مار لیا, اتنا میں نے جھوٹ بولا, یہ کیا وہ کیا. ہر انسان کے ساتھ گناہ لگے پڑے, معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اعتقاد میں خرابی نہیں ہے, وہ مان رہا ہے اس بات کو کہ ہاں یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی. مرنے سے پہلے کسی مرحلے پر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تو بہانے ہیں مغفرتوں کے, ذرا ذرا سی بات پر مغفرتیں بھی ہو جاتی ہیں. کسی کا اگر ذرا سی نیت ہو اپنی مغفرت کروانے کی, اللہ کہے مغفرت کی کوئی کمی نہیں. رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے, فلانے آ جاتے ہیں, ایک ایک بات پر اتنی اتنی مغفرتیں ہو جاتی ہیں, سب ہو جاتا ہے. لیکن ایک ہوتی ہے اعتقاد کی خرابی, الامان والحفیظ. سب سے بری قسم خرابی کی یہ ہے, وہ بھی خرابی ہے لیکن بری اور بدترین قسم یہ ہے اعتقاد کی خرابی. اعتقاد کی خرابی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے, وہ اللہ کے حکم کو مانتا ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. وہ تو کہتا ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہے نہیں, مطلب اس کا غلط بیان کر رہا ہے. علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو کوئی انسان قرآن کریم کو نہ پڑھنا جانتا ہو, پڑھنے سے مراد ہے کہ اس کا عربی اس کو نہیں آتی, الفاظوں سے وہ واقف نہیں ہے, اگر وہ ویسے ہی غور کر کے کوئی مطلب بتا دے, بے شک صحیح بتا دے, تب بھی وہ غلط ہے, تب بھی وہ غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ سیکھا تم نے کسی سے نہیں, پڑھنا کسی سے نہیں سیکھا, مطلب کسی سے نہیں سیکھا, کسی کو اپنا استاد بنایا نہیں, تو بتاؤ پھر مطلب قرآن کریم کا کیسے صحیح بتا سکتے ہو؟ اللہ کے نبی پر قرآن کریم نازل ہوا نا, یہ تو آپ سب جانتے ہو نا. قرآن کریم کس پر نازل ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھانے کے لیے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے وحی آتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو, حالانکہ اللہ کے نبی, لیکن وحی کا سلسلہ تھا قرآن پاک کے لیے, وحی بذریعہ قرآن پاک بذریعہ وحی اترتا تھا. پھر جن قوموں پر قرآن پاک نازل ہوا وہ تو بہترین عربی دان قوم تھی, مادری زبان ان کی عربی تھی, صحابہ کرام کی مادری زبان عربی تھی. ان کو قرآن کریم کے لفظی ترجمے معلوم کرنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں تھی, لفظی ترجمہ تو جانتے تھے. جیسے آج ہمارے سامنے اردو میں کوئی بات کرے تو ہماری اردو زبان مادری زبان ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے اس کا مطلب پوچھنے کی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کہ صحابہ کرام کو قرآن کریم کی تعلیم دو. مطلب تو آتا تھا صحابہ کرام کو, لفظی ترجمہ تو آتا تھا, مطلب سکھانے کے لیے اللہ کے نبی اترے.
یہ بات قرآن کریم کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ بات تمام آسمانی کچھ کتابوں کے ساتھ ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی کتاب نازل ہوئی اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول اترے۔ انجیل آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، توریت آئی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، زبور آئی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام آئے، صحف ابراہیم آئے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ کوئی کتاب بغیر استاد کے نہیں اتری، ہر کتاب کے ساتھ معلم آیا جس نے تعلیم دی۔ آج لوگ یہ چاہتے ہیں، آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو بغیر استاد کے سمجھ لیں گے، تو ابو بکر اور عمر نے تو سمجھا نہیں بغیر استاد کے۔ 1,24,000 صحابہ کرام جن کی مادری زبان عربی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح چلتے تھے، وہ تب تو قرآن کریم سیکھنے کے لیے تو اللہ کے نبی کے محتاج۔ اور آج ہمارے ہاں جن کو نہ عربی آتی ہو، نہ بیک گراؤنڈ کو مذہبی ہو، نہ اٹھنا بیٹھنا مذہبی لوگوں میں ہو، وہ قرآن کریم کھول کر ترجمے اور تشریحیں بیان کرتے پھر رہے ہیں، تو بتائیے گمراہی نہیں پھیلے گی تو کیا پھیلے گی؟ اس لیے فرمایا کہ دوسری قسم جو ہے وہ ہے اعتقاد کی خرابی۔ یہ اعتقاد کی خرابی سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اس میں انسان کو توبہ کی توفیق یوں نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو اپنی بات کو غلطی نہیں سمجھتا۔ یہ اعتقاد کی خرابی، جیسا آج آپ دیکھیے، میں چھوٹی سی مثال آپ کو عرض کر رہا ہوں، آئے دن نتنے مسئلے مسائل آج ہمارے ہاں ایسے پیدا ہوتے ہیں جو قرآن کریم اور شریعت کے حکم کو مسخ کر ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل خاندانی مسائل کے اوپر آج کل زوردار بحث چل رہی ہے۔ قرآن کریم کے احکامات تو اٹل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات تو اٹل ہیں، کوئی اس کی کیسی غلط تشریح کیوں نہ کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ ہے اعتقاد کی خرابی۔ قرآن کریم نے شادیوں کے مسئلے پر ایک بات کی، قرآن کریم کا حکم اٹل ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ آئلی قوانین کے بارے میں قرآن کریم نے ایک بات کی، کوئی مانے یا نہ مانے۔ طلاق کے مسئلے پر قرآن کریم نے احکامات دیے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن حکم تو اٹل ہے نا اس کا۔ کوئی کتنے ٹی وی پر شور مچا لے، کوئی کتنا اخبارات میں شور مچا لے، کوئی کتنے اخباری بیانات دے ڈالے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن جو لوگ اس کے مطلب غلط بیان کرتے ہیں وہ ہے اعتقاد کی خرابی، ان کا عقیدہ خراب ہے۔ عقیدہ کیوں خراب ہے؟ اس لیے خراب ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو کسی استاد سے نہیں سمجھا، اپنے شیطانی خیالات کو دماغ میں بسا کر قرآن کریم کی آیات کو اس کے پر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اس سے گمراہی تو پھیل سکتی ہے، اصلاح کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ آج کتنی بحث آج ہمارے یہاں چل رہی ہے خاندانی مسائل کے اوپر، نکاح طلاق اور شادی کے مسائل کے اوپر۔ جو علماء کے فیصلے ہیں، جو علماء کے لکھے ہوئے مسائل ہیں، وہ اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ یہ مسئلہ صرف اس کا نہیں ہے۔ مجھ کو یاد ہے، اب سے 15-20 سال پہلے کی بات یاد ہے کہ وفاقی شریعت عدالت نے یا سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ نے رجم کے بارے میں ایک فیصلہ کیا، رجم سنسار کرنے کے بارے میں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہے رجم کے بارے میں، اس کے اوپر اتنا بڑا ہنگامہ اٹھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا ہنگامہ تھا، کتنی اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی کہ یہ حکم غلط ہے، یہ غلط ہے، شریعت میں یہ نہیں ہے، حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا۔ عورتوں کی شہادت کا مسئلہ اٹھا، مجھ کو یاد ہے پچھلے دنوں، تو کیا کچھ اس کے اوپر باتیں نہیں ہوئی۔ آج بھی جب لوگوں کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب اسلام نے عورت کی گواہی کو، 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا، تو لوگ اس میں معذرت خانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ معذرت خانہ رویہ کی بات نہیں، قرآن پاک کا حکم ہے۔ قرآن پاک کے بعض حکموں کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، بعض حکموں کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، ماننا پڑتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے، ختم بات۔ قرآن کریم کے بعض احکامات کی توجیہ اللہ نے بیان کی، سمجھ میں آتی ہے، بعض کی توجیہ بیان نہیں کی، ماننا پڑے گا۔ جتنے حج کے احکامات ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے حج کے فریضہ ہے پورا، آپ کو اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیوں ہے، بس ہے حکم ہے۔ ویسے تو حکم ہے کہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب حرم میں ہے،
یہ حکم ہے. لیکن 8 ذی الحجہ کا حکم ہے چلو مینا حرم کی نمازیں چھوڑو. اب کوئی کہے کہ میں اس مینا میں جا کر نماز کیوں پڑھوں, میں تو حرم میں پڑھوں گا. نہیں, اب ثواب وہاں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اب وہاں ہے ثواب, حرم کو چھوڑو, اب وہاں جاؤ. 5 نمازیں وہاں پڑھنی ہے مینا میں. اب وہاں سے عرفات آ گئے, حکم ہے کہ مغرب کی نماز مزدلفہ میں جا کر پڑھو, مغرب اور عشاء. اب کوئی کہا کہ میں نے تو کبھی نماز قضا نہیں کی, میں تو پڑھ کے جاؤں گا یہاں سے قضا نہ ہو جائے. لیکن اب حکم اللہ تعالیٰ نے کہاں کا لکھ دیا, وہاں کا لکھ دیا. خلاصہ کلام یہ ہے, بات کا حاصل یہ ہے کہ اصل چیز سمجھنے کی بات ہے, وہ عبدیت کی بات ہے, وہ بندگی کی بات ہے کہ ہم بندے ہیں, ہم خالق نہیں, ہم رب نہیں, ہم مالک نہیں. خالق اللہ, مالک اللہ, رب اللہ, اللہ کے علاوہ یہ خصوصیات کسی کو حاصل نہیں. جو حکم اللہ نے دے دیا یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا, بس وہ حکم اٹل ہے. یہ اعتقاد انسان کا, یہ ہے ایمانی اعتقاد. اب سمجھ میں آئے تو بھی مانو, نہ سمجھ میں آئے تو بھی مانو, حکم ہے اللہ کا. اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کا نام دین اور ایمان نہیں ہے. جب یہ انسان اس بات کو نہیں مانتا, یہ ہوتی ہے اعتقاد کی خرابی. کہ مجھے سمجھاؤ, یعنی مطلب خدا نہ خواستہ یہ ہے کہ ہم عقل کل ہیں, ہمیں خدا کا حکم سمجھ میں آئے گا تو نعوذ باللہ مانیں گے, ورنہ ہم رد کر دیں گے اس کو. یہ اس سے بڑی بتائیے, اس سے بڑا کفر کیا ہوگا, اس سے بڑا ارتداد کیا ہوگا. آج یہی ارتداد پھیلایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, اسکول کالجز میں یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم بہت زیادہ رجت پسند مت بنو, بلکہ دیکھو کون سا حکم صحیح لگ رہا ہے تو مانو, جو حکم صحیح نہیں لگ رہا چھوڑ دو. یہ ہے اعتقادی خرابی. اس اعتقادی خرابی سے پناہ مانگنی چاہیے. تو میں اس کا بات ہے کہ بدعملی 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہے عملی, انسان کا عمل خراب ہو جائے, اور ایک ہوتا ہے اعتقاد کی خرابی. یہ اعتقاد کی خرابی بعض اوقات انسان کو کفر کے بہانے پر چھوڑ دیتی ہے. حدیث شریف مسئلہ یہ لکھا ہے, بالکل واضح مسئلہ ہے. ایک انسان قرآن پاک یا حدیث شریف پر اس لیے عمل نہیں کرتا کہ اس کو عمل نہیں کر رہا, وہ سستی ہے اس کے اندر, بس صرف سستی, عمل نہیں کرتا. ایک انسان وہ ہے جو مانتا نہیں, وہ کہتا ہے یہ حکم میں مانتا ہی نہیں, یا اس کو شدید اعتراض ہے قرآن کریم کے حکم کے اوپر, یا قرآن کریم کے حکم کے اوپر وہ مذاق اڑاتا ہے, تو وہ انسان دار ایمان سے خارج و مذاق اڑاتا. اس لیے ایسے بحثوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے یہ بحث کرنا شریعت کا حکم سمجھنے کے لیے, اور ایک ہوتی ہے بحث کرنا بحث برائے بحث. اس سے ایمان کے بعض اوقات ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, کیونکہ جب بہت کھلی زبانوں کے ساتھ جب بحث ہو رہی ہو تو انسان بعض اوقات حدود کو کراس کر جاتا ہے. اس لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے پناہ مانگنی چاہیے کہ کوئی ایسا کوئی کلمہ ہماری زبان سے نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے ہم دین کے معاملے میں استخفاف کا شکار ہوں اور شریعت کے کسی حکم کے مذاق اڑانے کے اندر ہم مبتلا ہوں. اسی کو فرمایا اللہ اکبر فبعدا لقوم لا یؤمنون. تو اس کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے قوموں کو تباہ کیا. قوموں کو تباہ انہی 2 صورتوں میں کیا جاتا. آج ہمارا ملک ہے, پوری اسلامی دنیا ہے آپ کے سامنے. اس پوری اسلامی دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ عبادات کی حد تک تو لوگ کچھ نہ کچھ عبادتیں تو گزر بسر کرتے ہیں, باقی اللہ کے احکامات جو پوری زندگی میں ہیں, تجارت میں ہیں, ملازمت میں ہیں, کاروبار زندگی میں ہیں, وہاں ان کی پیروی کا اہتمام بہت کم ہے. اسی کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل نازل ہو رہے ہیں آج ہمارے اوپر. قرآن کریم اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین. پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو, واخاہ ہارون, اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو, بآیاتنا, اپنی نشانیاں دے کر, وسلطان مبین, اور واضح ہم نے ان کو سند دے کر ہم نے ان کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو. مطلب یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو قرآن پاک, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دے کر بھیجا, ان کے بھائی کو بھیجا. کس کے پاس بھیجا؟ فرعون کے پاس بھیجا, ان کے سرداروں کے پاس بھیجا. فاستکبروا,
ان سرداروں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ لوگ زور پر چڑھ رہے تھے، بلند ہو رہے تھے، سرکش ہو رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرمانے کو دیکھو، فرعون کو اتنی اللہ نے طاقت دی کہ وہ یوں کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے اپنا پیغام فرعون کو بھی پہنچایا، ہم نے ایسے ہلاک نہیں کیا فرعون کو جب تک ہم نے اس کے پاس بار بار اپنے رسول نہیں بھیجے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ رسول نہیں بھیجے۔ جب اس نے واضح طور پر ہمارے حکموں کا انکار کیا تو پھر ہم نے اس کو تباہ کیا، ہم نے اس کو عذاب دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو کوئی انسان کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنا اونچے درجے کا آدمی کیوں نہ ہو، اس تک اللہ کا پیغام ہر صورت میں پہنچانا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کہاں اور وہ کہاں۔ آپ بات لے کر اپنی نہیں جا رہے، آپ بات لے کر کس کی جا رہے ہو؟ اپنے رب کی بات لے کر جا رہے ہو۔ اپنے رب کا حکم لوگوں کو بتاؤ، سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو اس کی مرضی۔ یہ بات تو اللہ رب العزت نے فرعون کے بارے میں کہی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تھا، لیکن یہ بات آج ہماری پورے معاشرے پر یوں صادق آتی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری یہ پوری کرے کہ جہاں کہیں محسوس کرتا ہے کہ وہاں کسی جہاں کوئی خرابی ہے، کسی شخص کو یہ بات بتانی چاہیے، اس کو شاید مسئلہ معلوم نہ ہو، آپ اس کو مسئلہ بتانے میں کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ اس بات کو مت سوچیں کہ وہ آدمی کیا کہے گا۔ یہ انبیاء کی تعلیمات یہی تو ہیں کہ انبیاء کرام نے کس ماحول میں اللہ کا پیغام پہنچایا، ماننے والوں نے مانا، نہ نہیں ماننے والوں نے نہیں مانا۔ اللہ کا بات پہنچاؤ، اللہ کا پیغام پہنچاؤ دوسروں کو، کوئی مانے یا نہ مانے۔ بعض اوقات ایک عمومی خرابی ہوتی ہے، آپ سوچتے ہیں میں یہ پیغام ان تک پہنچاؤں گا تو پتہ نہیں کیا سوچیں گے، آپ سوچنے دو ان کو، لیکن بات ان تک پہنچاؤ۔ بعض اوقات ایک بات پورے خاندان میں سے ایک آدمی کے سمجھ میں آ جاتی ہے، بعض اوقات ایک مرحلے میں سمجھ میں نہیں آتی، کچھ سالوں کے بعد سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ کے کلام میں اثر ہے۔ اسی سے کسی کو کہتے ہیں چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ جب تک یہ بات نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کبھی عمومی خرابیوں سے پناہ نہیں حاصل کر سکتے۔ آپ دیکھیے جس طریقے سے ہمارا اور آپ کا خاندان ہوتے ہیں نا، اپنے خاندان میں کوئی خرابی کو انسان محسوس کرے تو اب خاندان کے بڑے اپنے چھوٹوں کو سمجھائیں کہ کام یہ صحیح ہونا چاہیے، یہ کام غلط ہے۔ ایک مرتبہ سمجھائیں گے، دو مرتبہ سمجھائیں گے، 100 میں سے 2 کی بات سمجھ میں آئے گی، 98 کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن بات تو ان تک پہنچے گی۔ یہی معاملہ گھر کا بڑا کرے، اپنے گھر کے گھر والوں سے کہے، بچوں سے کہے، کوئی خرابی دیکھ رہے ہیں، نمازوں کے معاملے میں کوتاہی دیکھ رہے ہیں، ان کو کہیں، کہنے میں کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ صبح کی نماز کا وقت ہوتا تو حضرت فاطمہ کے گھر پہ جا کے کھڑے ہو جاتے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے گھر پر، اور ان کو جا کر نماز کے لیے اٹھاتے۔ حالانکہ وہ کسی سے پیچھے نہیں تھے اٹھنے میں، لیکن ایک بحثیت ایک باپ کے اپنا فرض منصبی سمجھتے تھے کہ مجھے جا کر ان کو اٹھانا ہے، یہ ان کا اپنا فریضہ تھا۔ یہ فریضہ ہر ماں باپ پورا کرے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے بھانجے بھتیجے وہ بھی انسان کی اولاد کے درجے میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جب تک کہو گے نہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہوگا، اس وقت تک کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ یوں بچوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، گھر والوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، خاندان کے بچوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، آخر کون ان کو بتانے والا ہوگا؟ تو یہ جو بات آتی ہے کہ جہاں آتی ہے کہ فلانے رسول کو فلانے بڑے آدمی کے پاس بھیجا گیا، یہ ہدایت اس بات پر ہوتی ہے کہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تعلیم کے لیے بڑوں کے پاس اپنے رسولوں کو بھیجا، ماننا نہ ماننا ان کا کام، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا۔ فقالوا انؤمن، انہوں نے یوں کہا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام گئے اللہ کا حکم لے کر، تو انہوں نے یوں کہا قوم فرعون نے، انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم اس 2 آدمیوں پر ایمان لیں کہ ہماری ہی طرح کے انسان ہیں، وقومہما لنا عابدون، اور ان دونوں کی قوم یعنی بنی اسرائیل وہ ہمارے غلام ہے۔ فکذبوہما، انہوں نے دونوں نبیوں کو جھٹلایا۔ قوم فرعون نے
موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جھٹلایا فکانوا من المہلکین، وہ بھی ہلاک ہو گئے، باوجود یہ کہ اللہ نے ان کو بے تحاشا دولتوں سے نوازا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ قوم ہدایت پالے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت مریم کو نشانی بنایا۔ نشانی یہ بنایا کہ بغیر باپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبَّةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے ان کو ایک ٹھکانہ دیا ایک ٹیلے پر جہاں پانی بھی صاف ستھرا تھا اور ٹھہرنے کا بھی ایک بہترین موقع تھا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں پر رکوع پورا ہو گیا، اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ان واقعات میں در حقیقت جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو پچھلی قوموں کے اوپر اللہ کے عذاب بھی آئے، سابقہ قوموں پر اللہ کی نعمتیں بھی نازل ہوئیں۔ ان حالات کو سن کر یہ اصول تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، پچھلی قوموں کے جو واقعات آتے ہیں ان سے سبق لینا ہوتا ہے، کوئی کہانی سنانا مقصود نہیں ہوتا۔ سبق یہ لینا ہوتا ہے کہ اللہ نے جن قوموں پر اپنی نعمتیں نازل فرمائی تو کیوں فرمائی؟ ان کی اطاعت کی وجہ سے، ان کی تابعداری کی وجہ سے۔ اور جن کو اللہ نے اپنی پکڑ میں لیا ان کے اوپر جو عذاب اترے وہ آخر کس وجہ سے اترے؟ نافرمانیوں کی وجہ سے اترے۔ یا تو اس کے اندر عبرت ہوتی ہے یا اس کے اندر تذکیر ہوتی ہے، کیونکہ آئندہ کے لیے لوگوں کو ڈرانا ہوتا ہے اور لوگوں کو نصیحت دینی ہوتی ہے۔ بات یہ کہ ہم میں سے کون انسان کتنی نصیحت حاصل کرے۔ اصل چیز جو ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم، یہ دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ عقیدہ دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ جو حکم اللہ کا، جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہی سچا، وہی اٹل ہے۔ ہماری رائے اس کے خلاف اگر ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ضروری ہے۔ ہم غلط ہیں، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ نمبر دو، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، کوتاہیاں کس سے نہیں ہوتی، گناہ کس سے نہیں ہوتے؟ کوئی ہم میں سے معصوم نہیں، معصوم ذات صرف انبیاء کرام کی ہے، کوئی معصوم نہیں۔ لیکن گناہ ہونے کے بعد، غلطیاں ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک انسان اپنی آنکھوں سے موت کے آثار میں دیکھ لے، جس کو کہتے ہیں نظر کا عالم، اس وقت تک موت کا دروازہ، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا۔ جب یہ نظر کا عالم شروع ہوتا ہے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ بس یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی موت کے آثار اور علامات شروع ہونے سے پہلے پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کے ذمے ہمارا کوئی حق رہ گیا وہ حق ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں معاف کرنے کی، پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دنیا سے رخصت ہو تو کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے نہ ہو، کسی کا کوئی معاملہ ہمارے ذمے نہ ہو، کسی کا کوئی لین دین نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی ہو گئی وہ پوری ہمیں کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا مانگیں گے اور یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ کوشش ذرا سی کریں گے ہو جائے گی۔ بس یہ دو باتیں ہیں جو آج کے درس کا حاصل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله